بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نوکر تھا۔ ایک دن دکان پر ایک خوبصورت لڑکی آئی اور بولی کہ مجھے دکان کے مالک سے ملنا ہے۔ میرے دل میں لالچ آیا اور بولا میں ہی اس دکان کا مالک ہوں۔ وہ بڑی حیران ہوئی، مگر تھوڑی دیر بعد مجھے ایک کاغذ پکڑا کر چلی گئی اور بولی آپ نے کل میرے گھر آنا ہے۔ میں بڑا خوش ہوا کیونکہ آج تک مجھے کسی لڑکی نے لفٹ تک نہیں کروائی تھی۔ یوں میں اگلی رات خوب تیار ہو کر اس لڑکی کے گھر گیا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا نام ارسل ہے۔ میں ایک دکان پر ملازم تھا۔ ہر روز کئی گاہکوں کو اکیلے دیکھتا۔ دکان کا مالک آرام سے بیٹھا دیکھتا رہتا۔ مجھے غصہ تو بہت آتا، مگر میں اس سب میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر اسے میری بات کا برا لگ جاتا تو یقیناً وہ مجھے کام سے نکال دیتا، اور ابھی مجھے کام کی ضرورت تھی۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والا لڑکا، بھلا بنا کام کے گزارا کیسے کرتا؟ ویسے تو میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، مگر اچانک ابا کی موت کی وجہ سے مجھے پڑھائی چھوڑ کر کام کرنا پڑا، کیونکہ مجھ سے بڑا اور کوئی تھا ہی نہیں جس کے کام کرنے سے گھر کا گزر بسر چلتا۔ اماں تھیں جو خود بیمار رہتی اور چارپائی سے لگی رہتی۔ دو بہنیں تھیں جو چھوٹی تھیں، ان کی پڑھائی کا خرچہ بھی مجھے ہی اٹھانا ہوتا۔ میں نے بہت جگہ کام تلاش کیا، مگر کہیں کچھ نہ ہو سکا۔ تنگ آ کر مجھے ایک دکان پر ملازمت کرنا پڑی۔ وہ مالک کافی اکڑو سا تھا اور حد درجہ کھڑوس بھی۔ اپنی مرضی سے سب کام کرواتا اور جب دل کرتا اپنا مجھ پر غصہ بھی نکال دیتا۔ میں مجبور ہونے کی وجہ سے سب برداشت کر کے چپ ہو جاتا۔ غصہ کر کے کیا حاصل ہونا تھا سوائے بے روزگاری کے، جو مجھے کرنی نہیں تھی۔ مالک مجھ سے خوش تھا، مگر ظاہر نہ کرتا، کیونکہ ایسا لگتا اسے کہ اگر میں اس کی تعریف کروں گا تو یہ میرے سر پر چڑھ جائے گا۔ میں گھر رات 8 بجے کے بعد آتا تھا۔ گھر آتے ہی کھانا کھا کر سو جاتا۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے، سبھی سادہ دل اور نرم مزاج، مگر کچھ لوگ کافی سخت تھے، جیسا کہ دکان کا مالک۔ معمول کے مطابق میں گھر آیا اور ہاتھ منہ دھو کر میں نے کھانا کھایا اور اماں کے پاس بیٹھ گیا، ان کی ٹانگیں دبانے لگا۔ کیسا رہا دن؟ وہ مجھ سے یہی پوچھتی تھی۔ اچھا تھا اماں جی، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ اگر مالک ڈانٹ دے تو برا نہ منایا کر پتر، اگر یہ کام چھوڑ گیا تو کیسے گھرداری چلے گی، تو سمجھ رہا ہے نا؟ وہ ہمیشہ بڑے پیار سے مجھے سمجھایا کرتی۔ جی اماں، میں سمجھ رہا ہوں۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر چوما۔ میری اماں مجھے خود سے زیادہ عزیز تھی، اور کچھ ابا کے جانے کے بعد مجھے انہیں کھو دینے کا ڈر بھی رہتا، جس کی وجہ سے میں دن بھر میں کوشش کرتا کہ 1-2 بار گھر کا چکر لگا لوں۔ ویر، یہ لے چائے، چھوٹی بہن نے کپ پکڑاتے ہوئے کہا۔ شکریہ گڑیا، میں نے مسکراتے ہوئے پکڑ لیا۔ سلو، تو پڑھائی پھر سے شروع کر لے، اماں نے کہا تو مجھے دکھ ہوا۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ پڑھائی کا خرچ کون اٹھاتا؟ اماں چھوڑ پڑھائی کو، کیا رکھا ہے اس میں؟ اور ویسے بھی گڑیا اور پری کی پڑھائی کا خرچ پورا ہو جائے یہی کافی ہے۔ میں نے چائے جلدی سے پی، ویسے بھی نیم گرم ہی تھی، اور اٹھ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ اللہ تیری حفاظت کرے ہر بری بلا سے اور برائی سے، اماں نے دل سے دعا دی اور بہنوں نے آمین بولا۔ میں ان کی دعاؤں کے اثر میں خوش تھا۔ اگلے دن روز کے معمول کے مطابق میں نے ناشتہ کیا اور دکان پر چلا گیا۔ مجھے پہلی بار لگا کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ جب پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنا وہم سمجھ کر دماغ سے نکال دیا اور دکان پر چلا گیا۔ میں کام کر رہا تھا جب ایک آدمی وہاں آیا جو کہ مالک کا دوست تھا۔ وہ اور مالک باتیں کرنے لگے۔ میں اپنے دھیان میں کام کر رہا تھا، مجھے ان کی باتیں سننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر اس آدمی کی ایک بات پر میرا دھیان کام سے بھٹک کر ان کی باتوں کی طرف ہو گیا۔ وہ کسی حویلی کا ذکر کر رہے تھے جہاں کچھ عجیب ہے، اور لوگوں کو وہاں آنے جانے سے اور اس جگہ سے دور رہنے کا کہا گیا ہے۔ میں نے پہلے تو بہت سوچا کہ ایسا کیا ہے وہاں جس کی وجہ سے وہاں جانے سے روکا جا رہا ہے، مگر پھر سر جھٹک دیا کہ مجھے کیا، میں نے کون سا کہیں جانا ہے۔ کام سے واپس گھر آیا تو اماں بیٹھی تھی، گڑیا نے کھانا لا کر دیا تو میں نے ہاتھ منہ دھو کر کھانا شروع کیا۔ جب میری نظر اماں کے پریشان چہرے پر پڑی، میں نے کھانا وہیں چھوڑا اور ان کے پاس آیا۔ اماں، کیا ہوا؟ یوں پریشان کیوں بیٹھی ہے؟ میں نے ان کا ہاتھ پکڑتے فکر مندی سے پوچھا تو وہ مجھے دیکھنے لگی۔ ارسل پنڈ میں بڑی گڑبڑ چل رہی ہے، ہر کوئی پریشان اور ڈرا ہوا ہے۔ سنا ہے کچھ لوگ غائب ہو رہے ہیں، ان کی خبر کسی کو نہیں۔ تو اپنا دھیان رکھ، تجھے پتا ہے نا کہ ہم تینوں ماں بیٹیوں کے پاس تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں، تجھے کچھ ہو گیا تو
وہ فکر مندی سے رونے کو تھیں، ڈر ان کی آنکھوں میں تھا۔ میں ان کی فکر پر اور زیادہ فکر مند ہو گیا۔ اماں، میں نے کہاں جانا ہے؟ کام سے گھر، گھر سے کام پر، اور کہیں جانے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ تجھے پتہ ہے میں اتنا تھک جاتا ہوں کہ کہیں اور جانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ اور ویسے بھی اماں، تو فکر مت کیا کر میری، اللہ میرا محافظ ہے۔ تو ہی تو کہتی ہے نا کہ تو مجھے گھر سے نکلتے ہی اللہ کی حفاظت میں دے دیا کرتی ہے، تو پھر پریشان کیوں ہوتی ہے؟ میں نے پورے ایمان سے کہا تو وہ مجھے دیکھتی مسکرا دی اور میری پریشانی چوم کر مجھے دعا دی۔ میں نے سونے سے پہلے اماں کے پیر دبائے اور ان کے سوتے ہی سو گیا۔ میں اگلے دن دوپہر کو کام کر رہا تھا جب مالک مجھے کہیں جانے کا کہہ کر چلا گیا۔ وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر دکان میرے حوالے کر کے کہیں بھی چلا جایا کرتا۔ اسے فکر نہ تھی، اسے میری ایمانداری کا خوب پتہ تھا اور وہ دو لوگوں میں بیٹھ کر گواہی بھی دے سکتا تھا۔ ایک دن وہ دکان چھوڑ کر چلا گیا۔ میں کام سے فارغ تھا۔ اس دن دکان پر کوئی خاص گاہک نہیں تھے، جس کی وجہ سے مالک گھر کی طرف گیا اور مجھے کہہ گیا کہ ضروری کام ہو تو بلا لینا۔ میں بینچ پر لیٹ گیا اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگا۔ میرا رنگ سانولا تھا، چھوٹا قد اور غربت۔ انہی وجوہات کی بنا پر کوئی مجھ سے زیادہ بات نہ کرتا۔ لڑکے بھی دور رہا کرتے اور لڑکیاں تو مجھ جیسے کو دیکھیں بھی نہ۔ میں خود پر اور اپنی ذات پر افسوس کیا کرتا۔ جب ایک دم مجھے احساس ہوا جیسے دکان کے باہر کوئی رکا ہے، میں نے اٹھ کر دیکھا، کھڑا ہو گیا۔ ایک لڑکی سامنے کھڑی تھی۔ میرے دیکھنے تک وہ لڑکی اندر داخل ہوگی۔ خوبصورت سی لڑکی، آنکھوں پر گلاسز لگائے، جینز اور شرٹ پہنے، بہت حسین لگ رہی تھی اور وہ دکان کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اور مجھے اسے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ بھلا اس کچے علاقے میں ایسی امیر زادی کیوں آئی ہے؟ اس کا یہاں کیا کام؟ میری سوچ کا تسلسل اس کے پکارنے پر ٹوٹا۔ اس دکان کا مالک کہاں ہے؟ اس لڑکی نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ اتنی خوبصورت آواز، میں تو کھو ہی گیا۔ اور اس نے گلاسز اتار دیں، اس کی نیلی رنگ کی عجب سی آنکھیں، میں تو ڈر گیا تھا۔ مجھے ڈرتا دیکھ کر اس نے گلاسز دوبارہ لگا لی۔ مجھے خوف سا محسوس ہوا، مگر میرا ڈر اس کی آواز پر ہی ختم ہو گیا۔ پہلے سوچا مالک کو بلوا لوں یا ان کا نام بتا دوں، مگر پھر نہ جانا دل میں کہاں سے لالچ آ گیا۔ سوچا اسے کیا کام مالک سے، اپنا نام بتا دیتا ہوں، دیکھوں تو صحیح کس کام کے لیے مالک کا پوچھ رہی ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اسے کہا کہ میں ہوں اس دکان کا مالک۔ میری بات سن کر وہ باغور مجھے دیکھنے لگی۔ آنکھوں سے گلاسز اتار کر وہ میرا معائنہ کرنے لگی، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ میں کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں۔ پھر کچھ دیر یوں ہی مجھے دیکھنے اور میرے چہرے کو پڑھنے کے بعد اسے میری بات پر یقین ہو گیا، تو اس نے کاغذ مجھے دیا اور کہا یہ میرے گھر کا ایڈریس ہے، کل آنا۔ وہ نرمی سے بولی۔ میں نے ایڈریس پکڑا اور ہاں میں سر ہلا دیا تو وہ چلی گئی۔ میں نے دور تک اسے جاتے دیکھا، پھر وہ منظر سے غائب ہو گئی۔ میں کافی خوش ہوا کہ وہ مجھے گھر کا ایڈریس دے گی ہے، ورنہ مجھے تو آج تک کسی لڑکی نے دیکھا تک نہیں ہے اور یہ سیدھا گھر کا پتہ ہی دے گی۔ میں خوشی سے جھوم اٹھا۔ مالک آیا، مجھے خوشی میں دیکھا، پوچھا خوش کیوں ہو، وجہ کیا ہے؟ میں نے ٹال دیا۔ شام کو گھر آنے لگا۔ ایک بار پھر دکان سے نکلتے مالک نے پوچھا اتنے خوش کیوں ہو؟ میں نے کہا کہ ایسے ہی بس خوش ہوں۔ گھر پہنچتے ہی اماں نے پوچھا، بہنوں نے پوچھا، مگر میں ہوں ہاں میں ٹال گیا۔ ساری رات خوشی سے نیند نہ آئی اور یہی سوچتا رہا کہ وہ لڑکی کیا کہے گی، کیوں بلوایا ہے، کیا وجہ ہے۔ اگلے دن جلدی سے دکان گیا، سارا کام ختم کیا اور دوپہر کو ہی ضروری کام کا بہانہ بنا کر نکل آیا۔ مالک ناراض ہوا مگر مجھے پرواہ نہ تھی۔ میں جھومتا گھومتا گھر پہنچا اور نہا دھو کر تیار ہوا۔ اچھے سے سب کچھ دیکھا، اپنا مکمل جائزہ لیا۔ دل نے گواہی دی، بہت پیارے لگ رہے ہو۔ ارسل کہاں جا رہے ہو؟ اماں نے تشویش سے پوچھا۔ اماں دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں، میں نے بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ کام سے اتنی جلدی چھٹی دے دی مالک نے؟ ایک اور سوال کر دیا اماں نے۔ ہاں دے دی، تو پریشان نہ ہو، تنخواہ پوری ملے گی، میں نے تنگ آ کر کہا۔ ارسل کہیں غلط راستے پر نہ چلے جانا، اماں نے نصیحت کی۔ میں بچہ تھوڑی ہوں اماں جو مجھے لے کر تم ڈر جاتی ہو، میں نے سختی سے کہا اور باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ جب پیچھے سے بہن نے آواز دی، میں نے غصے سے پلٹ کر دیکھا۔ ویر کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ ایک دوست کے ساتھ جا رہا ہوں، کوئی کام ہے؟ میں نے غصے سے کہا اور اس کی اگلی بات سنے بغیر ہی نکل آیا گھر سے۔ نکلتے وقت تک سٹاپ تک گیا اور رکشے میں بیٹھ کر ایڈریس دیا کہ یہاں جانا ہے۔ وہ ڈرائیور ایڈریس دیکھ کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ یہاں کیا کام ہے بیٹا؟ ڈرائیور نے نرمی سے پوچھا اور میرا حلیہ دیکھتا سوچ میں پڑ گیا۔ ارے چچا، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ میں جہاں چاہوں جاؤں گا، اب زیادہ سوال جواب نہ کر، میں نے طیش میں آنکھتے ہوئے کہا۔ دیکھو بیٹا، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، مت جاؤ۔
وہ ایک بار پھر بولے، مجھے اس بار خوب چڑھی، میں نے ایڈریس پکڑا اور اتر گیا۔ وہ پکارتا رہا، میں نے پلٹ کر نہ دیکھا اور ایک اور رکشہ کر لیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں روک رہا ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک میں ایک ویران راستے پر پہنچا جہاں رکشے والے نے مجھے اتر جانے کا کہا اور کہا کہ سیدھا جاتا جاؤں۔ میں نے پیسے ادا کیے اور جانے لگا۔ وہ راستہ کافی عجیب تھا۔ دور ایک بنگلہ تھا جو باہر سے کافی عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے ڈرتے دل سے کہا، دور سے عجب لگ رہا تھا۔ جھاڑیوں سے گزرتے، چٹانوں سے گزرتے بچتے میں وہاں پہنچا۔ بہت رقبے پر تعمیر وہ بنگلہ اپنی مثال آپ لگ رہا تھا۔ میں نے آگے ہو کر دستک دی اور حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اسی وقت دروازہ خود ہی کھل گیا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، بالکل ویران، کوئی آواز نہیں تھی۔ میں نے آگے جانے کو سوچا اور قدم اندر کی طرف بڑھائے۔ اندر داخل ہوتے ہی میری نظر نے آس پاس کا جائزہ لیا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایسا لگا کہ جیسے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھا، یوں لگ رہا تھا جیسے سانس رک جائے گی۔ ابھی میں پلٹا جب دروازہ ایک دم سے بند ہو گیا۔ میرا سانس تقریباً رک ہی گیا تھا۔ میں نے دروازے کے پاس جانا چاہا مگر قدم رک گئے، ایسے جیسے پتھر ہو گئے ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی مگر ناکام۔ جب پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ پلٹتا اور دیکھتا کہ کون ہے۔ اسی وقت میں حواس کھوتا گیا، گر گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا یاد نہیں۔ میرے پیچھے کون تھا مجھے یہ تک نہ پتہ چلا۔ ہوش آیا تو خود کو اندھیرے میں پایا۔ میرے حواس جیسے جیسے بحال ہوئے مجھے سب کچھ یاد آنے لگا۔ تبھی میں نے محسوس کیا جیسے میرے ہاتھوں پر کچھ مایا سا لگ رہا ہے۔ زمین گیلی ہے، کچھ گرا ہے، وہاں کچھ چپچپا سا زمین پر پھیلا ہوا ہے اور عجیب سی بدبو وہاں پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے ہاتھ کو ناک کے پاس لے کر جا کر سونگھنے کی کوشش کی کہ محسوس کر سکوں کہ کیا ہے وہاں، مگر بہت کوشش کے باوجود بھی مجھے یاد نہ آیا کہ وہ کس چیز کی اسمیل ہے۔ میں نے ڈرتے دل پر قابو پانے کی کوشش کی اور اٹھ کر کھڑا ہونے لگا، مگر ایسا لگا جیسے پیروں میں بیڑیاں ہوں۔ میں نے ہاتھ سے چھو کر دیکھا تو سچ میں میرے پیروں کو باندھ دیا گیا تھا، مگر کیوں؟ میں نے خود سے سوال کیا اور جواب نہ پا کر بیٹھنے لگا۔ جب پیر کسی چیز سے ٹکرایا اور میں لڑکھڑا گیا، بہت مشکل سے خود کو بچایا، ہاتھ زمین پر رکھے، وہاں کچھ سخت تھا ہاتھ کے نیچے۔ میں نے اٹھایا تو وہ کافی سخت چیز تھی، مگر اندھیری کی وجہ سے سمجھنا ناممکن تھا۔ میں نے اسے پھینک دیا اور اللہ سے بات کرنے لگا۔ میں اکثر ہی اللہ سے بات ہی کرتا۔ اماں کہتی کہ جب بے بس محسوس کرو تو اللہ سے بات کیا کرو۔ میں نے اللہ سے مدد مانگی، مجھے نہیں پتا تھا یہ کون سی جگہ ہے۔ جب میں نے وہاں سے نکلنے کی دعا کی تو اچانک میرے دماغ میں مالک کے اس دوست سے ہونے والی گفتگو گھومی تو میرا سر چکرا گیا۔ تو کیا میں اس حویلی میں تھا جہاں کا ذکر وہ آدمی کر رہا تھا؟ اور ایک دم ہی رکشے والے کو روکنا یاد آیا۔ اس نے کہا تھا کہ مت جاؤ، یہ جگہ ٹھیک نہیں۔ میرا دل ڈر کی مٹھی میں قید ہو گیا۔ میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور شدت سے اللہ کو پکارا، یا اللہ میری مدد کر۔ تو جانتا ہے کہ میں اپنی ماں اور بہنوں کا واحد سہارا ہوں۔ تیرے بعد میں جانتا ہوں تو کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا، مجھے بھی نہیں چھوڑے گا۔ مجھے علم نہیں کہ کب میری آنکھ سے آنسو رواں ہوئے۔ ایک دم سے وہاں کسی کی موجودگی کے احساس سے میں نے آنکھیں صاف کی اور ارد گرد دیکھنے لگا، مگر وہاں کچھ نظر نہیں آیا۔ میں جیسے ہی مڑا مجھے لگا جیسے کسی وجود سے ٹکرا گیا ہوں۔ میں نے ڈر کے مارے چیخ مار دی تو میری آواز نہ نکلے۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، سانس سوکھنے لگا، ایسا لگ رہا تھا جیسے موت بہت قریب ہے۔ میں نے کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا، گھبراہٹ کم ہونے لگی۔ تمہارا لالچ تمہیں یہاں لایا ہے۔ اگر تم کل جھوٹ نہ بولتے تو یقیناً تم اس وقت اس مصیبت میں نہ ہوتے۔ اگر تم اپنی ماں کی بات مان لیتے یا رکشے والے کے رکنے پر رک جاتے تو یہاں اس موت کے کنویں میں پھنسے نہ ہوتے، مگر افسوس، صد افسوس، تم نے لالچ کیا اور یہاں پھنس گئے۔ وہ آواز بہت قریب سے آ رہی تھی، بھاری آواز، نہ جانے کیوں مجھے لگا جیسے وہ کسی انسان کی آواز نہیں، ایسا لگا جیسے وہ کسی اور ہی مخلوق کی آواز ہو۔ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، مجھے جانے دو، کبھی میں دوبارہ لالچ نہیں کروں گا۔ میری اماں میرا انتظار کر رہی ہوگی، بہنیں راہ تکتی ہوں گی۔ میں نے اماں کا پریشان چہرہ سوچتے منت کی تو ایک دم ہی زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی اور پھر 5 منٹ بعد وہ آوازیں رونے میں، چیخنے چلانے میں بدل گئیں۔ ڈر و خوف سے سانس اٹکنے لگی تھی۔ میں تمہیں جانے دوں گی اگر تم میری مدد کرو۔ تو وہ آواز اسی لڑکی کی تھی جو میں نے اسی وقت سنی تھی، وہی نرمی۔ میں نے وہاں جا کر غلطی کر دی، یہ مجھے ثابت ہو گیا تھا۔ میں ایک جن زادی ہوں، یہاں اس محل میں قید ہوں۔
مجھے یہاں سے آزادی تو مل گئی مگر صرف کچھ وقت کے لیے۔ میں کافی وقت سے یہاں پر اسی کمرے میں قید ہوں۔ ایک دن کچھ لڑکے بارش کی وجہ سے یہاں رکے تھے۔ ان میں سے کسی ایک نے، جو بہت شرارتی تھا، اس نے ان دونوں سے کہا کہ حویلی کا معائنہ کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ یہ حویلی کتنی پرانی ہے۔ انہی لڑکوں کی نادانی کی وجہ سے میں اس کمرے سے آزاد ہوئی۔ میں نے ان تینوں سے کہا کہ وہ مجھے آزاد کروا دیں۔ اگر وہ مجھے آزاد ہونے میں مدد دیں تو میں انہیں چھوڑ دوں گی، لیکن اگر وہ میری مدد نہ کر سکے تو میں انہیں مار دوں گی۔ ان تینوں نے میری مدد کرنے کی حامی بھری تھی، مگر افسوس وہ ہار گئے اور آزاد نہ کروا سکے۔ اس نے آخر میں افسوسناک لہجے میں کہا، تو پھر وہ اب کہاں ہے؟ میری زبان سے بمشکل جملہ نکلا۔ موت کی بات کی دنیا میں۔ اس کے جواب پر میں نے 2 قدم پیچھے لیے۔ دھڑکن ایک دم 100 کی رفتار پر ہو گئی تھی۔ یاد رکھنا، اگر تم مجھے یہاں سے رہا کر کے لے جاؤ تو میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گی۔ لیکن وہ کچھ توقف کے لیے رکی۔ لیکن اگر میں ایسا نہ کر سکا تو؟ میں نے رکا سانس بحال کرتے پوچھا۔ لیکن اگر تم ہار گئے تو میں تمہیں مار دوں گی۔ اگر تم مجھے منع کرو گے تو میں پھر بھی تمہیں مار دوں گی۔ اب تم سوچ لو، کوشش کر کے مرنا ہے یا بنا کوشش کے؟ وہ کہاں تھی یہ مجھے نہیں پتا تھا، مگر اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میرے آس پاس ہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی تو سامنے اماں کا چہرہ آیا۔ وہ مجھے گھر واپس نہ پا کر وہ کتنا پریشان ہوگی، پتہ نہیں ٹھیک بھی ہوں گی یا نہیں۔ یہ سوچتے ہی میری آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلی۔ مجھے گھر واپس جانا ہے، اپنے اماں جی اور بہنوں کے پاس۔ تم جو کہو گی میں کروں گا، بولو کیا کرنا ہے۔ دیکھو، میں بری نہیں ہوں مگر مجبور ہوں۔ ایک دم سے لائٹ جل اٹھی، پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ مجھے لگا میں بھی شدت برداشت سے مر جاؤں۔ وہاں ہر جگہ خون بکھرا پڑا تھا اور انسانوں کی ہڈیاں وہاں کچھ دور ہی گری ہوئی تھی۔ میرے ہاتھوں پر خون لگا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ ہڈیاں، یہ خون انہی لڑکوں کی ہے اور کچھ گاؤں والوں کی، جنہیں وہ اپنے جال میں پھنسا کر خود کو رہا کروانے لائی تھی۔ وہ یہ کہتے ہی مجھے وہاں سے لے کر غائب ہوگی۔ میں نے دیکھا میں اس وقت بڑے سے کمرے میں موجود ہوں۔ وہاں ہر طرف بہت خوبصورت سامان پڑا ہے۔ ایک صوفے پر وہ لڑکی بیٹھی تھی۔ تمہیں اس پوری حویلی میں وہ باکس ڈھونڈنا ہوگا جس کی وجہ سے میں یہاں قید ہوں۔ اس باکس میں میری جان بند ہے۔ تمہیں اسے ڈھونڈ کر آزاد کرنا ہے۔ یاد رکھنا، یہاں بہت سانپ ہیں جو زہریلے انتہا کے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک نے تمہیں کاٹا تو تم مر جاؤ گے۔ میں ان دھاگوں کو چھو نہیں سکتی تھی جن سے وہ باکس بند کیا گیا ہے، کیونکہ انہیں چھونے سے میں مر جاؤں گی۔ اب تم جا سکتے ہو۔ اس کے کہنے کے ساتھ ہی میں اس کے بتانے کے مطابق حویلی میں باکس ڈھونڈا جو تیسرے کمرے میں تھا۔ اسے کئی دھاگوں سے باندھا گیا تھا۔ میں وہ دھاگے کاٹتے چلا گیا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا۔ اگر کچھ پتہ تھا تو وہ صرف اتنا کہ میری اماں اور بہنیں میرا انتظار کر رہی ہیں۔ میں بھی وہ دھاگے کاٹ ہی رہا تھا جب ایک سانپ میری طرف آیا۔ میں نے وہاں سے ڈور لگا دی۔ وہ سانپ میرے پیچھے تھا۔ میں نے ایک کمرے میں جا کر خود کو بند کر دیا اور ایک دم وہاں وہ جن زادی آ گئی۔ تم ہار گئے، اس نے کہتے ساتھ ہی مجھ پر حملہ کیا، مگر میرے قسمت کہ میں بچ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ حملہ کرتی، ایک دم سے دروازہ کھلا اور کچھ گاؤں والے اندر داخل ہوئے۔ ان میں ایک دکان کا مالک تھا، دیکھنے میں عالم لگ رہا تھا، اور وہ ایک رکشہ ڈرائیور جو انہیں وہاں لایا تھا۔ وہ عالم آتے ہی کچھ پڑھنے لگا جس سے وہ جن زادی تڑپنے لگی اور بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ بند کرو، مگر وہ عالم چپ نہ ہوئے۔ میں نے بھی اللہ کے نام کا ورد شروع کر دیا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ جن زادی غائب ہو گئی اور وہاں پھر سے ایک بند باندھ کر ہم وہاں سے آ گئے۔ وہ جن زادی انسانوں کا قتل کیا کرتی تھی، اس لیے اسے وہاں بند کیا گیا۔ میں نے شکر کیا کہ میری وجہ سے وہ رہا نہ ہو سکی۔ میں گھر آیا تو اماں کی طبیعت کافی خراب تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی۔ میں نے ایک بار پھر توبہ کی۔ اس دن میرے لالچ کی وجہ سے میری جان جاتے جاتے بچی، اور یہ سب میری ماں اور بہنوں کی دعائیں ہی تھیں جن کی زیر اثر میں اللہ کی حفاظت میں رہا۔ سچ کہا ہے کسی نے، لالچ بری بلا ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔